الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أشر الناس الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل علیہ وسلم. نہ اپنی آن کی خاطر نہ اپنی شان کی خاطر وہ میدان میں نکل فقط ایمان کی خاطر. دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے. دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے. زندہ یہاں سے پھر نہ کبھی ہم زندہ یہاں سے پھر نہ کبھی پھر کے جائیں گے. آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ خاتمہ. سب تشن لب یہاں پہ اپنا سر کٹائیں گے. کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا. بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے. ہوگا ہر ایک نبی کا شہید یہاں مصطفیٰ کا لال. اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کھلائیں گے. اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کھلائیں گے. جلسہ بہت دیر سے چل رہا ہے اور آپ لوگوں کی محبت کو داد دینی چاہیے کہ آپ لوگ اسی حال میں بیٹھے ہیں جس حال میں جلسہ شروع ہوا تھا. اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے. اور یہ جلسہ سنایا گیا، آپ نے سنا، دونوں کو اللہ قبول فرمائے. آپ لوگ سو کر کے سنیں گے تو ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر، آپ کا امتحان بھی ہوتا رہے گا، کہاں ہاتھ اٹھانا ہے کہاں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، یہ بھی دھیان میں آپ کو رکھنا ہے. سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. حضرت حسن کی سیرت کیا تھی، حضرت حسین کی سیرت کیا تھی، اس کے حوالے سے سوال میرا شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس سائل آیا تو حضرت حسین نے کہا میں 3 سوال کروں گا. میرے سامنے یہ تھیلی ہے، یہ پوری تھیلی ہے، اس میں سونا اور چاندی کے سکے ہیں. اگر 1 سوال کا جواب دو گے تو تھوڑا سا ملے گا، 2 سوال کا جواب دو گے تو 2/3 ملیں گے، اگر 3 سوال کا جواب دو گے تو پوری تھیلی مل جائے گی.
3 سوال ہوئے ہیں، سائل نے جواب دیا ہے۔ پہلا سوال کیا تھا، دوسرا سوال کیا تھا، اور تیسرا سوال کیا تھا، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن سے سوال کیا، بیٹے یہ دیکھو یہ قاتل ہے، اس کو مار دینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ بیٹے نے جو جواب دیا حضرت علی بھی لاجواب ہو گئے، اسی پر فیصلہ ہوا، قاتل کو چھوڑ دیا گیا یا قتل کیا گیا۔ حضرت حسین نے کیا جواب دیا، یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، پیاسا آیا، اس نے کہا مجھے شربت پلاؤ، تو کہا کون سا شربت چاہیے؟ کہا ایسا شربت جب ملے نہیں تو جان سے زیادہ قیمتی ہو جائے، جب ملے تو اس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ وہ کون سا شربت تھا جس کا سوال ہوا؟ وہ کون سا شربت تھا جو حضرت حسن کی طرف سے پلایا گیا؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ آخری سوال ہے، آپ محرم کے حوالے سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کی سیرت سن رہے ہیں، ان کی پوری زندگی کا خلاصہ 3 باتوں میں ہے۔ وہ پہلی اور دوسری اور تیسری بات کیا ہے؟ انشاءاللہ محرم دھوم دھام سے منائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، بائی پاس گیا ہے، بچہ گیا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ڈس بریک مارا، آغاز ہی میں آپ لوگ بیدار ہوئے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ سو کر کے جلسہ سنیں گے، جلسہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے دل کی مراد پوری فرمائے، مشکل کو آسان فرمائے۔ جس جلسے کے لیے ہم بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خوب بدلہ عطا فرمائے، رضی اللہ عنہ کو خوب بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر دے، درجات کو بلند فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، میرا پہلا سوال ہے، سائل آیا، حضرت حسین نے تھیلی دکھائی، 3 سوال کریں گے، تینوں کا جواب دو گے، پوری تھیلی مل جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پہلا سوال تھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ کہا ٹھیک۔ دوسرا سوال کیا نجات کیسے ملے گی؟ کہا اللہ پر بھروسہ کر لو نجات مل جائے گی۔ کہا کہ یہ بھی ٹھیک۔ کہا یہ بتاؤ انسان کو خوبصورت بنانے والی کون سی چیز ہے؟ کہا 2 چیز ہے، علم ہے انسان اس سے خوبصورت ہو جاتا ہے، مال ہے انسان اس سے عزت پاتا ہے۔ کہ اگر یہ دونوں چیز نہ ہو کہ اس پر بجلی گرے وہ ہلاک ہو جائے۔ مجھ کو دیر ہو رہی ہے، تھیلی دیجئے، منہ میں پانی آ گیا۔ دوسرا سوال تھا حضرت علی نے کیا اپنے بیٹے سے حضرت حسن سے، یہ قاتل ہے، اس نے دوسرے کو قتل کیا ہے، بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کہا قاتل ہے، قتل کر کے آیا ہے، چھوڑ کیسے دیں؟ کہا کہ اگر اس نے ایک کو مارا ہے تو دوسرے کو بچایا بھی ہے، جو بے قصور پھنس گیا تھا اس کو اس نے بچایا ہے۔ بچانے والا پوری دنیا کو بچانے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مارا نہیں جاتا، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسرے کی جان لی ہے، بیت المال سے اس کی قیمت چکا دی جائے گی، لیکن اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس سے اندازہ کیجئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس کیسا علم تھا۔ دعا کیجئے، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ ہم سب کے اولاد کو حضرت حسین اور حسن جیسا علم عطا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، آخری سوال تھا، حضرت حسن سے پوچھا کہ شربت پلاؤ، کہ کون سا شربت پینا چاہتے ہو؟ کہ ایسا شربت پلاؤ کہ جو نہ ملے تو جان سے زیادہ قیمتی ہو جائے، جب ملے تو اس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ تو حضرت حسن نے خادم سے کہا کہ دیکھو یہ پانی کے لیے بول رہا ہے، جب پانی نہ ملے انسان کو تو جان سے زیادہ قیمتی ہو جایا کرتا ہے، جب پانی ملے تو اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی ہے۔ 10 بالٹی سے انشاءاللہ نہائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ یہاں پھنس گئے۔ دھیان سے سنیے گا، آخری سوال تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی 3 باتوں میں تھی۔ پہلا، ان کا عمل اچھا تھا، ان کا اخلاق اچھا تھا، اور وہ حق کی خاطر گردن کٹانے والے تھے، گردن جھکانے والے نہیں تھے۔ ایک مٹھی زمین کے لیے اپنے بھائی کی گردن اڑا دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک میں آپ نے مارا، دل خوش کر دیا۔ آپ کو پھر دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے، اللہ آپ کی اولاد کو بھی کامیاب کرے۔